الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ یوں ہے: کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، کمالات، تمام صفات، تمام ذات کی صفات اس کا اظہار کرنے والی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی تو ہے جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر ہونے کے باوجود نظر نہیں آتا، اس نے ہمیں ایسی آنکھ نہیں دی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ وہ وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، باخبر ہے۔ لیکن جس کو وہ نظر دے دے، علامہ اقبال نے یہی نظر مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہی کہ کیا مانگی، کیونکہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، یہ ساری دنیا فانی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اے حقیقت منتظر، نظر آ کبھی لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مراد یہ کہ اے مالک، هو الاول والآخر والظاہر، تو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو باطن میں تیری ذات و صفات ہے نا، بے شک کوئی جیسے کائنات میں تو اپنے آپ کو ظاہر کر، کسی ایسے لباس مجاز میں آ جا تو میں تجھے دیکھ کر سجدہ کروں۔ شاعر ہے نا، کیسی بات کی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے درد کی مثال دے کر یہ بات سمجھی تھی کہ درد نام کی کچھ شے ہے، سب کو جو ہوتی ہے تو کچھ شے ہے، سارے مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اپنا رنگ ظہور دکھلائے گی درد جو ہے۔ اور اگر یہ تو ساری چیزیں فانی ہیں، اگر کائنات میں آپ کسی وجود حقیقی اور مستقل کے قائل ہیں، تو پھر ہمیں مختلف مظاہر میں اس کی شان جلوہ گری کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر لمحے ہر آن نئی شان سے جلوہ افروز ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ آیات سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں، جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کیا کہ وجود بھی ہو اور اپنی شان شہود نہ دکھلائے، ظہور میں آنا عادت وجود نہیں ہے، یعنی وجود کی عادت نہیں ہے کہ ظہور میں نہ آنا، وجود کی عادت نہیں، اس کی عادت نہیں کہ وجود میں بھی آئے، بلکہ یہ تو ایک صفت عدم ہے کہ وہ نہ ہونے کے سبب کسی مظہر میں
ظاہر ہونے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ درد کی مثال دی تھی کہ درد جو اعضاء میں ہوتے ہیں، آرگنز میں ہوتے ہیں، زمان و مکان کی قید میں بھی نہیں ہوتے، جب بھی اس کے ہونے کا علم ہوگا تو کسی ٹھکانے کی بدولت ہوگا۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ آرگنز ان کا، وہاں سے درد نکلتا ہے، جیسے پتے کا درد الگ ہے، پیٹ کا درد الگ ہے، سر کے درد کا الگ ہے، یہ ساری کیفیات میں بھی الگ ہیں، دل کا درد الگ ہے، زخم کا درد الگ ہے، پھر زخم میں جو جسے گنجی چوٹ کہتے ہیں، کنٹیوینس، ان کا درد کی کیفیت الگ ہو۔ یہ جسے گاڑی میں ہاتھ آ جائے، دروازے میں ہاتھ آ جائے گھر کے، تو وہ درد اور ہے، اور چھری سے کٹ جائے تو وہ درد اور ہے، سب کو پتہ ہے، ایکسپیرینس تو ہے نا آپ کو۔ تو معلوم یہ ہے کہ وہ درد کی جو کیفیت ہے، یہ الفاظ اس میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں، اس کا ٹھکانہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ درد کی جو کیفیت ہے یہ اس ٹھکانے سے آ رہا ہے، یہ زخم کے ٹھکانے سے آ رہا ہے، پھوڑے کے ٹھکانے سے آ رہا ہے، معدے کے ٹھکانے سے آ رہا ہے، جسم، انسانی جسم کی بات کر رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کرنے والا حضرت انسان ہے۔ اس لیے اسی پر میں نے مثال آپ کو دی ہے۔ تو درد کا جو ٹھکانہ ہے جسم کے مختلف اعضاء سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کو شعور ہو، تھوڑا سا سوچ بچار سے کام لے، تدبر سے کام لے، تفکر سے کام لے، غور و فکر سے کام لے، تو یہ درد والی مثال ایک عظیم مثال ہے۔ اس سے اس عظیم اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کی سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اس سے مدد مل سکتی ہے۔ ایسی مثالیں ہم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ایک مچھر کی مثال یا اس سے بھی حقیر چیز کی دینے میں۔ تو مثال دینا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو اگر کوئی شخص مثال دے کے سمجھائے تو یہ سنت الہی ہے۔ کہہ سکتے ہیں یہ درد کی کیا مثال دی ہے جی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اس میں درد کی کیوں مثال دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کی کیوں مثال دی ہے، اور پھر آگے آیات میں اسی پہ ایمان اور کفر کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اب جو درد ہے یہ کیفیت ہے اور یہ مخلوق ہے، کیونکہ اس کا مخلوق سے تعلق ہے، مخلوق تخلیق ہو جاتی ہے، یہ بھی تخلیق ہوتا ہے۔ تو مراد یہ کہ درد جو ہے نا اپنا ظاہر کرنے کے لیے جسم میں کسی نہ کسی ٹھکانے یا عضو، آرگن کا سہارا لیتا ہے۔ وہ ذات سہاروں سے پاک ہے، وسیلوں سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، حی قیوم ہے، ازل سے ابد تک رہے گی، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ تو وہ ذات جو درد جیسی تمام کیفیات کی خالق ہے، خوشی کیفیت ہے، غم کیفیت ہے، درد کیفیت ہے، یہ محسوس ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتی، معلوم کر ہی کوئی نہیں سکتا، میٹر ہی کوئی نہیں ایسا، پیمانے ہی کوئی نہیں، کوئی انچی ٹیپ بھی نہیں، یہ حیت انسان کر لے، اتنی سائنس نے ترقی کی ہے، لیکن کیفیات کو ماپنے کے لیے کوئی آلہ ایجاد نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے، نہ ہوا تھا، نہ ہوگا۔ کچھ گراف شراف بناتے ہیں چلے لوگ، ذہن کی بھی بناتے ہیں نا، ای جی کرتے ہیں، پھر اس سے اندازہ لگاتے ہیں، تشخیص تک کی حد تک ٹھیک ہے، تشخیص کی حد تک ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام کیفیات کی خالق اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، جس نے کہا فاحببت ان اعرف، بس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، خلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس کے باوجود، یعنی اس کہنے کے باوجود، فاحببت ان اعرف، کہ بس میری پہچان ہو، میں نے محبت کی، چاہا میں نے میری پہچان ہو، اگر کسی ٹھکانے اور کسی مظہر سے ظاہر ہو کر اپنا عرفان نہیں کرائے گی تو پھر آخر دنیا میں اس کا عرفان کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، مشکل ہو جائے گی نا انسان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا عرفان کرو، مجھے پاؤ، مجھے محسوس کرو، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
اور میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کو کوئی لائق ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پھر آخر دنیا اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے جائے گی تو کہاں جائے گی؟ ایسی صورت میں منزل ذات کا متلاشی اپنی چشم نظارہ طلب کے لیے سامان تسلی کچھ اس طرح فراہم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، شاعر کی زبانی، وہ اگر ملتے نہیں اس میں بھی کچھ مصلحت، وہ اگر ملتے نہیں تو اس میں بھی کچھ مصلحت، ان کے ملنے میں ہماری جستجو کی موت ہے۔ حضرت امجد حیدرآبادی کہ ان کے ملنے میں ہماری جستجو کی موت ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو نظر نہیں نہ آتا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فضل کرے ہم پہ، اس کو وقت پورا ہوا کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ایک دو درس کے بعد یا لیکچر کے بعد، گفتگو کے بعد تو چیپٹر بھی انشاءاللہ ہم چینج کریں گے، اس میں پھر اگلا ٹاپک کریں گے۔ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔